سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 41۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، سو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھا دیں آپ کو وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو یقیناً پھر بھی ہم ان پہ قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ اس پیغام کو مضبوطی سے تھامیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کوئی شک نہیں کہ آپ ہی سیدھے راستے پہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ ایک شرف ہے، عزت ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجئے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا۔ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے کوئی مقرر کیے رحمان کے علاوہ اور خدا جن کی عبادت کی جائے؟ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق کی دعوت دیتے اور مشرکین عرب دلیل کے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، فیل ہو جاتے، کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑتا، تو زج اور دق ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی موت کی تمنا کرنے لگ جاتے، بد دعائیں دینے لگ جاتے کہ جناب یہ نئے لوگ آ گئے، انہوں نے فتنہ ڈال دیا، یہ تو مر جائیں، یہ ختم ہو جائیں، انہوں نے ہمیں آپس میں لڑا دیا، فلاں فلاں، اس قسم کی باتیں۔ جیسا کہ آج بھی ہم خود اپنی ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے ایسی باتوں کو سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے۔ اہل حق کے متعلق آج بھی لوگوں کا وتیرہ اور عادت وہی ہے جو 1400 سال پہلے مشرکین عرب کی تھی۔ کبھی موت کی تمنائیں کریں گے، دعائیں کریں گے، کبھی جو ہے وہ کسی کے
فوت ہو جانے پہ، بیمار ہو جانے پہ خوشیاں منائیں گے۔ اسی طرح کا رویہ مشرکین عرب کا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے تھا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو بالفرض لے بھی جائیں، یعنی آپ کو موت آ جائے، آپ کو میں اپنے پاس بلا لوں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے، تو پھر بھی تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ان ظالموں سے تو ہم پھر بھی بدلہ لے کے رہیں گے، ان کو تو معافی نہیں ملے گی۔ آج اگر اہل حق دنیا سے سارے ختم بھی ہو جائیں تو اہل باطل کی تو جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو اللہ کے عذاب میں پھر بھی پکڑے جائیں گے، وہ کون سا بچ جائیں گے پھر۔ تو فرمایا میرے محبوب اگر ہم آپ کو اپنے پاس لے جائیں تو پھر بھی یقیناً ہم ان سے انتقام تو لیں گے، ان کو تو معافی نہیں ملے گی۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ او نرینک الذی وعدناہم، ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا ان کے متعلق وہ ہم آپ کو دکھا دیں، ان کو شکست سے دوچار کریں، ان کی ذلت ہو، ان کی رسوائی ہو، ان کو جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر ہم ایسا دکھا دیں تو فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسا کر کے دکھایا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ کے ازلی اور ابدی بڑے دشمنوں کو اللہ پاک نے شکست فاش سے دوچار کیا۔ بدر کے میدان کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران قریش جو بڑے مخالف تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور بدر کے اندھے کنویں کے اندر، بدر کے بے آباد اور ویران کنویں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھینکوا دیا، وہاں پہ ان کو ڈال دیا جیسے کوڑا کرکٹ اور گند ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہو کے پوچھا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچ ہو گیا، ذرا تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی سچ ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کے وعدے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی یہ بات فرما دی کہ آپ کو اگر لے بھی جائیں، جیسے کہ ان کی تمنا ہے، جیسا کہ یہ بددعائیں کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ آرزویں کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تو ان کی جان تو نہیں چھوٹنی، لیکن اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے آپ کو دکھا دیں تو ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، اللہ نے اپنے وعدے پورے کر کے دکھائے۔ یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو نجات ملی، جو بچا اس نے آپ کا دامن تھاما تو بچا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حالانکہ آپ کے اصلی دشمن اور بڑے سخت دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن آپ کا دامن تھاما تو جان بچی۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا قریش کے بڑے مخالفین میں سے تھا، لیکن اس نے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تو پھر جان بچی۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ جی مانتے نہیں، یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ حق پہ آتے نہیں ہیں اور یہ مخالفت کرتے ہیں، یہ تمنائیں کرتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کیا کریں؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو پیغام آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، وحی الہی، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اللہ کا پیغام جو بھی آپ کی طرف آیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ، آپ اس کو مضبوطی سے تھامے۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس پہ کاربند رہے، اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ انک علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط مستقیم پہ گامزن صرف آپ ہیں۔ آپ کا راستہ ہی راہ ہدایت اور سیدھا راستہ ہے، لیکن آپ اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ میرے محترم دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ اصل میں یہ مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں، مخالفتوں کے دور میں، لوگوں کی طرف سے بد دعاؤں اور غلط تمناؤں اور آرزوؤں کے دور میں اگر نجات اور بخشش کا راستہ، راہ ہدایت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کا راستہ ہے۔ اس راستے کو مضبوطی سے تھامو۔ آج میرے محترم دوستو، آج بھی اللہ کا میرے اور آپ کے لیے یہی حکم ہے، فَاسْتَمْسِكْ، قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ پیغام جو وحی کی شکل میں آیا، وہ قرآن کریم ہو یا وہ احادیث مبارکہ ہو، وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، وہ وحی ہو جو قرآن کی شکل میں ہے یا وہ وحی ہو جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہے، اس وحی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج بھی بچنے کا راستہ یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے، 72 فرقے بنے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں گروہوں میں بٹ گئے۔ فرمایا میری امت کے بھی 73 فرقے بنیں گے، 73 گروہ بنیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے راہ ہدایت پہ کون سا ہوگا؟ کس کی پیروی کریں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے۔ ما انا علیہ اہل السنت و اصحابی والجماعت، اہل سنت والجماعت ہی راہ ہدایت پہ، جو اس راستے پہ ہوگا وہ راہ ہدایت پہ ہوگا۔ اب وہ اس کو مضبوطی سے تھامے۔ اب یہ نہ ہو کہ ادھر کی ہوا چلے تو ادھر کو رخ کر لے، ادھر کی چلے تو ادھر کو کر لے۔ اس کے اندر عزم ہو، استقلال ہو، مضبوطی ہو، استقامت ہو۔ وہ جتنے مرضی طوفان چلے، ہوائیں چلے، تپیڑے چلے، اس کے موقف کے اندر کوئی کمی، کوئی لغزش نہ آئے، وہ دین حق پہ قائم رہے۔ یہ ہے استمساک۔ فرمایا میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کے حالات سے متاثر نہیں ہونا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا۔ فرمایا انہ لذکر لک ولقومک، یہ قرآن کریم، یہ پیغام، یہ وحی الہی، یہ آپ کے لیے شرف ہے، عزت ہے، فخر کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ پاک نے وہ عزتیں دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، نہ مل سکیں گی۔ سب سے بڑی عزت، شرف، بزرگی، شان اللہ پاک نے جو دی ہے وہ اپنے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی شان۔ فرمایا یہ عزت، یہ شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی قوم کے لیے بھی ہے، آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ آج امت بھی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قریش کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو ان کے لیے بھی عزت اور شرف ہے کہ آخری نبی خاتم النبیین جس کے سر پہ تاج ختم نبوت سجا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قریش سے تعلق رکھنے والے۔ کتنی بڑی عزت ہوتی ہے۔ آج کسی کے خاندان کے فرد کو کوئی دنیا کا مرتبہ مقام مل جائے، ایک کونسلر ہی بن جائے، ایک ایم پی ایم این اے بن جائے، تو اس خاندان کے لوگوں کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے۔ جی ہمارے بندے کو یہ عزت مل گئی، ہمارے خاندان کے چشم و چراغ کو یہ پر لگ گیا۔ لیکن جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سج جائے اور ساری دنیا میں اس کے تذکرے بلند ہو جائے، اس کے خاندان کے لیے کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزت، یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ شان صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی برکت سے آپ کی قوم کے لیے بھی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں، قومی نبی، قریش کے نبی، مکہ والوں کے نبی، عرب والوں کے نبی، اور ایک حیثیت سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی، تمام علاقوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی، تمام قوموں کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، تو آپ قومی نبی بھی ہیں، بین الاقوامی نبی بھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ آپ کے لیے بھی عزت، آپ کی قوم کے لیے بھی عزت ہے، اور اس عزت کے متعلق ان قریب ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ قرآن کا کیا حق ادا کیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ادا کیا؟ یہی حق ادا کیا کہ توحید چھوڑ کر شرک کرتے رہے، قرآن کی دعوت توحید کی، زبور کی دعوت توحید کی، تورات کی دعوت توحید کی، انجیل کی دعوت توحید کی۔ سارے نبیوں کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا حق ادا کیا تم نے؟ اس کا سوال ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے آپ ذرا ان سے تو پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ سوال کب کرنے کا حکم دیا گیا کہ معراج کے موقع پہ جب آپ کی ملاقات سارے نبیوں سے ہوگی تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ کیا پیغام دے کے بھیجا تھا، توحید کا یا شرک کا؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور خدا بنائے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ ہم نے ایسا کچھ کہا کہ فلاں کے درگاہ پہ سجدے کرو، بڑی طاقتوں کے سامنے جھک جاؤ، روپے پیسے کو خدا بنا لو،
اپنی خواہشات کی پوجا ایسے کرو کہ جیسے وہ تمہارا رب ہے۔ کیا ہم نے اس کا حکم دیا یا صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا؟ سارے نبیوں سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج بدلی ہوئی تورات اور انجیل میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ یہ توحید کا پیغام سارے نبیوں کا پیغام ہے، سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ تو کیوں یہ لوگ مخالفت پہ اترے ہوئے؟ کیوں اس حد تک نیچ اور گر جاتے ہیں کہ اہل حق کی موت کی تمنائیں کرنے لگ جاتے ہیں، اہل حق کے متعلق بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں؟ اتنے گرے ہوئے اور گھٹیا لوگ ہیں یہ۔ مقابلہ کرنا ہے تو آؤ دلیل کے میدان میں مقابلہ کرو، قوت کے ساتھ کرنا ہے قوت کے ساتھ کرو۔ لیکن یہ کیا نیچ اور گھٹیا حرکت کہ بیٹھ کے زنانیوں کی طرح موت کی تمنائیں کر رہے ہو کہ مر جائیں، جان چھوٹے، یہ کیسی حرکتیں ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کی مخالفتوں کو چھوڑیں، جو سارے نبیوں کا راستہ ہے آپ اسی راستے پہ مضبوطی کے ساتھ گامزن رہیں، اسی راستے پہ چلتے رہیں، اسی راستے کی تبلیغ کرتے رہیں، راہ حق کی طرف بلاتے رہیں۔ آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ کوئی آپ کی بات تسلیم کرے تب بھی، نہ تسلیم کرے تب بھی۔ میرے محترم دوستو، آج بھی قرآن کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ حق راستے پہ استقامت کے ساتھ ہم چلتے رہیں، چاہے ہزار مخالفتیں ہوں، لیکن فتح و کامیابی اور کامرانی اہل حق کے ہی نصیب میں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک